ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ جو سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کی جو پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اس میں جو لفظ آیا ہے احد، عربی زبان میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے واحد اور ایک ہے احد، دونوں کے استعمال میں بہت بڑا فرق ہے۔ واحد جو لفظ ہے اس کے معنی ہے ایک، اور یہ اس کا استعمال عربی زبان میں مثبت جملوں میں، جو مثبت کلام ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال ہے، جیسا کہ فی الدار واحد، گھر میں ایک ہے، جاءنی واحد، میرے پاس ایک آیا۔ اسی طرح عربی میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن کریم میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، ایک۔ اور اسی طرح مثبت کلام میں واحد کا استعمال ہے، لیکن یہ جو لفظ احد ہے اس کے دو استعمال ہیں بنیادی طور پر۔ مثبت کلام میں بھی اس کا استعمال ہے عربی میں، اور اسی طرح جو منفی کلام ہے تو منفی کلام میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جو منفی کلام میں اس کا استعمال ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، تو یہ منفی کلام ہے، نفی لن کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء، تو ادھر احد کا لفظ لَسْتُنَّ کے ساتھ آیا ہے، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں کلام میں اس بات نہیں ہے بلکہ نفی ہے، اور اس میں احد کا استعمال ہے، لفظ احد۔ تو یہ لفظ احد جب منفی کلام میں آتا ہے تو اس کے معنی ہے کوئی یا کوئی ایک، لیکن اس کا دوسرا استعمال بھی ہے عربی زبان میں لفظ احد کا، وہ یہ ہے کہ یہ مثبت کلام میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تو مثبت کلام میں احد کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، بطور وصف آ جاتا ہے، اور اسی طرح عشرات کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ لفظ عشر جو ہے، عشرون، عشر، تو اس کے استعمال اس کے ساتھ بھی اس کا یوز ہے عربی میں۔ مثلا عشرہ کے ساتھ احد عشرہ، احد و عشرون، احد و ثلاثون، تو یہ اس کا استعمال عشرات کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اضافت کے ساتھ بھی ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہف کے سورہ کہف کے اندر جو اصحاب کہف تھے ان کا ایک کلام ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، بھیجو تم میں سے ایک، احدکم، تو یہ احد مضاف ہے کم کی طرف۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہے قرآن کریم میں۔ بہرحال تم میں سے ایک، تم میں سے پہلا، اما احدکما، تم میں سے پہلا، فیسقی ربہ خمرا، تو یہ احد مضاف کما کی طرف۔ اور اسی طرح یوم الاحد، یہ اضافت ادھر مضاف الیہ ہے، یوم مضاف احد کی طرف، تو یہ اضافت کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہے مثبت کلام۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا مثبت کلام ہے، فبعثوا احدکم بورقکم یوم الاحد، تو یہ سارے مثبت کلام ہیں، اضافت کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بطور وصف اگر آ جائے لفظ احد، جیسا کہ ادھر قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اللہ موصوف ہے، احد اس کا صفت ہے، تو احد بطور وصف جب بھی آ جائے عربی کلام میں تو وہاں پہ اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی مراد، اللہ تعالیٰ ہی کا وصف مراد لیا جاتا ہے، اللہ ہی کا وصف ادھر مراد ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے جو معنی ہیں بے نظیر، بے مثل، یکتا، یگانہ، تو پھر اس کے یہ معنی بنتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد میں جو لفظ آیا ہے احد،
تو اس کے معنی کوئی اگر کرے تو یہ غلط ہے. اور اسی طرح اس کا جو معنی ہے بطور وصف موصوف کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے وصف ہے، تو اس کے معنی ہے اللہ، وہ اللہ جو احد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، یگانہ ہے. تو اس کے سارے معنی یہ جو بنتے ہیں. تو لفظ واحد کے معنی میں آپ نہیں لے سکتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. یہ معنی تب ہم کر سکتے اگر یہاں پہ لفظ احد کے بجائے واحد کا استعمال ہوتا. قل هو اللہ واحد، اس طرح اگر یہ لفظ آتا تو پھر نزول کے مطابق ہم اس کے معنی واحد کے معنی ایک کرتے. تو بہت سے جو بڑے مفسرین ہیں تو یہ احد کے جو اپنی معنی ہے یکتا، یگانہ، بے مثل، یہ اپنے معنی میں وہ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.